نورپور گاؤں میں ایک ننھی سی بچی نور اپنی ماں سائمہ اور والد ناصر کے ساتھ خوشی خوشی رہتی تھی۔ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت نے اس کی دنیا جگمگا رکھی تھی، لیکن پھر ایک دن قدرت نے ایسا پلٹا مارا کہ سب کچھ بدل گیا۔ امی اٹھے نا، مجھے اسکول کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے بالوں میں نیا ربن باندھ دیں گی۔ میری جان، ماں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے یہ دنیا چھوڑ بھی دے۔ اور یوں نور کی زندگی کی روشنی سائمہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ باپ نے صدمہ سہا اور نور نے بچپن کھو دیا۔ کچھ مہینے بعد ناصر نے نور کے لیے ماں کی کمی پوری کرنے کی نیت سے دوسری شادی کر لی۔ نئی دلہن کا نام تھا فرزانہ۔ امی، کیا آپ مجھے اپنی گود میں سلا سکتی ہیں؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، آؤ میرے پاس۔ شروعات میں سب ٹھیک رہا۔ نور کو لگا جیسے ماں واپس آ گئی ہو، لیکن جب فرزانہ کے ہاں افضل پیدا ہوا تب سب کچھ بدلنے لگا۔ نور جلدی سے پانی لاؤ، افضل کو پیاس لگی ہے۔ جی امی، ابھی لاتی ہوں۔ یہ پانی ہے یا سوپ؟ کیا عقل نہیں تمہیں؟ اسی لمحے ناصر گھر آ جاتا ہے اور نور کو زخمی دیکھ کر چھونک جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا نور کو؟ فرزانہ، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ بچوں کی شرارت ہے، میں نے تو صرف ڈانٹا تھا۔ ناصر سمجھ گیا کہ معاملہ معمولی نہیں، لیکن دل پر پتھر رکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ فرزانہ کی سختی بڑھتی گئی اور ایک دن اس نے نور کو ایسی بات کہہ دی جو معصوم دل پر قیامت بن کر گزری۔ اگر اتنی ہی بیکار ہو گئی ہو تو جاؤ ندی میں کود کر ختم کر دو سب کچھ۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لب خاموش۔ وہ گھر سے نکلی اور ندی کی طرف چل پڑی۔ دل میں بس ایک دعا تھی کہ امی پھر سے گلے لگا لیں۔ افضل نہیں نظر آ رہا، کہیں چلا گیا ہے کیا وہ تو باہر ہی کھیل رہا تھا۔ افضل غائب ہو چکا تھا۔ پورا گاؤں، ناصر اور فرزانہ سب دیوانہ وار تلاش کرنے لگے۔ تبھی خبر ملی کہ نور بھی گھر پر نہیں ہے۔ دیکھو، کوئی بچی افضل کو اٹھائے بھاگ رہی ہے۔ ابو، افضل کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، میں نے بچا لیا۔ پورے گاؤں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ایک ننھی بچی جو خود زندگی سے تنگ تھی، اپنے سوتیلے بھائی کو بچانے کے لیے موت سے لڑ گئی۔ نور، میں بہت ظالم تھی، مجھے معاف کر دو۔ امی، اگر ایک ماں 2 بچے پال سکتی ہے تو ایک بہن بھی 2 مائیں سہ سکتی ہیں۔ اور یوں ایک ننھی جان کی قربانی نے ایک ماں کا دل بدل دیا۔ اب نور کے گرد پھر سے ماں کی محبت تھی۔ پہلے سائمہ کی دعا تھی اور اب فرزانہ کی ممتا۔